الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کرتا ہوں تمام ناظرین خیریت سے ہوں گے۔ آپ سے عرض کروں گا کہ آپ اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ تو آج کا جو لیسن ہے لیسن نمبر 19 ہی ہے۔ 19 کے اندر جو مین چیز ہے لیسن نمبر 19 ہی ہے۔ 19 کے اندر لیسن نمبر 20 ہیں، اس کے اندر 19 پڑھ لیا تھا، 20 ہے، 20 چل رہا تھا۔ پچھلی تختی میں جو ہم نے سیکھا، پچھلی تختی میں متفرق قواعد اظہار مطلق کے بارے میں سیکھا تھا۔ اب جو ہے انشاءاللہ آج جو سیکھیں گے وہ ہمارا مین ٹاپک ہے، وہ سکتہ۔ سکتہ کسے کہتے ہیں؟ یہ سکتہ آپ کی اسکرین پر موجود ہے، یہ دیکھیں، یہ سکتہ کہلاتا ہے۔ سکتہ کیا ہوتا ہے؟ سکتہ کسے کہتے ہیں؟ انشاءاللہ آج ہم جو ہے سکتے کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ سکتہ قرآن پاک میں بہت ساری جگہوں پر آتا ہے۔ سکتہ قرآن پاک کے حروف کے بیچ میں آتا ہے، جیسے یہ آپ کو نشانات دکھا رہے ہوں گے، سکتہ کسے کہتے ہیں۔ اس طرح باقاعدہ لکھا ہوا آتا ہے قرآن پاک میں، آیاتوں کے بیچ میں آتا ہے، کلمات کے بیچ میں آتا ہے۔ تو سکتہ ہے کیا؟ سکتے کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ سکتہ کسے کہتے ہیں؟ سکتے کے بارے میں انشاءاللہ آج ہم بات کریں گے۔ سکتہ جو ہے اس کی ہم اردو پڑھ لیتے ہیں۔ قرآن پاک میں 4 کلمات پیچھے اس کی ڈیفینیشن ہے یہ سکتے کی۔ سکتہ کسے کہتے ہیں؟ سکتہ آواز روک کر سانس لیے بغیر آگے پڑھنے کو سکتہ کہتے ہیں، یعنی آواز رک جائے، سانس جاری رہے۔ ایسے کلمے ادا کرنے ہیں سکتے والے جو کلمے ہوں گے کہ آواز رک جائے گی اور سانس جاری رہے گی۔ 4 کلمات میں سکتہ واجب ہے۔ سکتہ کا حکم یہ ہے کہ متحرک کو ساکن کیا جائے اور 2 زبر کو الف سے بدل کر پڑھا جائے۔ وہ انشاءاللہ اب میں آپ کو پڑھ کر بتاتا ہوں۔ جیسے یہ آپ کی اسکرین پر 4 حروف نظر آ رہے ہیں، ان کے اوپر سکتہ بھی آ رہا ہے۔ یہ 4 حروف آپ کی اسکرین پر نظر آ رہے ہوں گے، ان کے اوپر سکتہ بھی آ رہا ہے۔ اب اس کو پڑھنے کی کیا ہے؟ آواز روک کر سانس لیے بغیر آگے پڑھنے کو سکتہ کہتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس حروف پر سکتہ ہو جائے گا، سکتہ آ جائے گا، سکتہ جس حروف پہ آ جائے گا اس حروف کو جو ہے نا سکتے کے انداز میں پڑھیں گے۔ سکتہ کہتے کسے ہیں؟ سکتہ پڑھتے کسے ہیں سکتے کو؟ وہ انشاءاللہ ہم آج پڑھ کے بتائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واو زبر و، قوف یا زیر قی، وقی، لام زبر لا، وقیل، میم نون زبر من، وقیل من، رو الف زبر رو، وقیل من رو، قوف 2 زیر کن، وقیل من روکن۔ اب کلا بل رونا، یہ ہجے میں تو بالکل ملا کر پڑھیں گے، ہجے میں تو بالکل ملا کر پڑھیں گے، لیکن رواں میں جب قرآن پاک میں آیت کے مطابق آئے گا تو وہاں پر بیچ میں رکیں گے۔ جیسے وقیل من روکن، میرا سانس جاری ہے اور کلمہ سانس آواز رک گئی، سانس جاری رہا، اس کو سکتہ کہتے ہیں۔ کلا بل رونا ممر قدینا ھذا عوجا قیما، اس کو سکتہ کہتے ہیں۔ اچھا ہجوں میں پڑھیں گے تو سب سمپل پڑھیں گے جس طرح کلمات کو پڑھتے ہیں، لیکن جب سکتہ پڑھیں گے تو اس طرح پڑھیں گے وقیل من روکن کلا بل رونا ممر قدینا ھذا عوجا قیما۔ آواز روک کر آگے پڑھنے، سانس لے بغیر آگے پڑھنے کو سکتہ کہتے ہیں۔ ان 4 کلمات میں سکتہ واجب ہے۔ قرآن پاک میں بہت ساری جگہوں پر سکتہ آتا ہے، تو اس طرح سکتے کو پڑھتے ہیں۔ آج ہمیں اس ویڈیو میں پتہ سکتہ کیا ہے، سکتے کی ڈیفینیشن کیا ہے، سکتہ بتا دیا میں نے۔ ان 4 کلمات میں سکتہ واجب ہے اور سکتہ قرآن پاک میں بعض جگہوں پر آتا ہے۔ سکتے کو پڑھنے کی ڈیفینیشن بھی بتا دی، سکتہ کہتے کسے وہ بھی بتا دیا۔ انشاءاللہ اب جو کل ہم لیسن سیکھیں گے، لیسن سمجھیں گے، وہ انشاءاللہ عز و جل یبسطو
یعنی 4 حروف میں سین پڑھا جائے گا یا صاد پڑھا جائے گا. ایسے حروف جو قرآن پاک میں سین اور صاد سے لکھے جاتے ہیں، اس کے اوپر سین بنا ہوا ہوتا ہے چھوٹا سا، تو اس میں سین پڑھیں گے یا صاد پڑھیں گے، اس کے بارے میں انشاءاللہ عز و جل کل ہم سیکھیں گے. آج کے لیے اتنا ہی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.